السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں مارکہ کارگل کی اگلی قسط کے ساتھ قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، 8 مئی تک پاکستانی پوسٹوں پر یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ان سے کچھ ہی آگے مجاہدین نے بھارتی فوج کو انگیج کر لیا ہے۔ یہ مجاہدین کون تھے؟ اس سوال کا جواب تو سب کو معلوم ہے، کیونکہ ایسے علاقے میں جہاں گولیوں سے زیادہ موسم انسان کا دشمن ہو، بہت تربیت یافتہ فوج کا بھی کوئی خاص حصہ ہی حرکت پذیر ہو سکتا ہے۔ مجاہدین کی جذبہ ایمانی سے انکار ممکن نہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس غیر آباد انسان دشمن علاقے میں کوئی کارروائی نہیں کی تھی، جس کی اہم وجہ یہاں بھارتی فوج کی غیر موجودگی بھی تھی، جو موسم کی صورتحال بہتر ہونے پر ہماری طرف آیا کرتی تھی۔ یہ بات بھارتی فوج سے زیادہ اچھی طرح اور کون سمجھ سکتا تھا کہ مجاہدین کے روپ میں دراصل پاکستانی تربیت یافتہ کمانڈوز یہاں موجود ہیں، جو سولجر تھے، جن کا فرض حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ وہ سفید کپڑوں میں اس حکم کی اطاعت میں اپنی جان سے گزر گئے، لیکن زبان سے اف تپ نہ کی۔ بھارتی فوج نے 2 مئی سے 6 مئی تک ان پر قیامت کی آگ برسائی، لیکن ہر مرتبہ منہ کی کھائی۔ ان مجاہدوں کا چونکہ کوئی نام نہیں تھا، اس لیے وہ بے نام ہی شہادتوں کے سفر پر گامزن تھے۔ 2-3 روز میں ہی بھارتیوں کو معلوم ہو گیا کہ مقابلہ کسی انسرجنسی سے نہیں، بلکہ پاکستانی فوج کے مایہ ناز کمانڈو سے ہے۔ 8 مئی کو 6 NLI کے کیپٹن افتخار اعظم اپنی آبزرویشن پوسٹ سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہیں کچھ چرواہے اس طرف آتے دکھائی دیے۔ کیپٹن اعظم بڑی دلچسپی اور دل جمی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تو آسانی سے انہیں نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن انہیں گرفتار کر کے لانا یہاں ممکن نہیں تھا، اور وہ بے گناہ سیولین کو مار نہیں سکتے تھے۔ چرواہے بکریاں چرا کے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز وہ پھر آئے۔ اس مرتبہ ان کا رخ طارق پوسٹ کی طرف تھا، جس کے ممکنہ حد تک وہ قریب آ کے واپس لوٹ گئے۔ کیپٹن افتخار اور ان کے ساتھی قریب آتے اور واپس جاتے دیکھتے رہے۔ ان چرواہوں کے واپس لوٹنے کے بعد کچھ دیر بعد وہاں ایک پہاڑی کی محفوظ اوٹ میں 2 جیپیں آئیں، جن میں بھارتی فوجی بڑی احتیاط سے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنی پوزیشن ایسی رکھی ہوئی تھی کہ اچانک ہونے والی فائرنگ سے محفوظ رہیں۔ انہوں نے دوربین سے مختلف اطراف کا جائزہ لیا۔ ابھی تک پاکستانی فورسز کو انہیں نشانہ بنانے کا حکم نہیں ملا تھا۔ اسی روز قریب 2:30-3 بجے ایک بھارتی ہیلی کاپٹر دراز کی پہاڑیوں کے عقب سے اچانک نمودار ہوا، جس نے پہلے تو خاصی اونچائی سے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ پرواز کی، پھر قدرے نیچی پرواز کرتے ہوئے تولانگ پہاڑی کے گرد چکر لگا کے غائب ہو گیا۔ پاکستانی پوسٹوں سے اس سے بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن ابھی گولی چلانے کا حکم نہیں تھا۔ بھارتی لاما ہیلی کاپٹر کی واپسی کے چند منٹ بعد 3 ہیلی کاپٹر آئے اور 2 روز تک پھیلی ان پوسٹوں کا جائزہ لے کے واپس لوٹ گئے۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ اس مرتبہ 5 ہیلی کاپٹر آئے، لیکن ابھی تک مجاہدین، کمانڈوز، پاکستان آرمی، آپ انہیں کچھ بھی کہہ رہے ہیں، انہیں ان پہ فائرنگ کا حکم نہیں ملا تھا۔ ان ہیلی کاپٹروں سے کچھ ہی دیر بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے بلندی سے گرنیڈ بھی پھینکے۔ اعظم پوسٹ، تاشفین پوسٹ اور طارق پوسٹ ان کا خصوصی ٹارگیٹ تھی۔ اس کارروائی کے نتیجے میں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن ابھی جانی نقصان شروع نہیں ہوا تھا۔ دشمن تلملایا ہوا بھی تھا اور بخلایا ہوا بھی۔
یہ سرپرائز ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا۔ بھارتی فوج کی 8 سکھ ریجمنٹ کو 12 مئی کو احکامات موصول ہوئے کہ وہ فوراً 121 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ کی بطور یونٹ دراس جانے کی تیاری کریں۔ ان کی روانگی 14 مئی کو پلوامہ سے ہوئی اور وہ دوپہر تک وہ پنڈ داس پہنچ گئے، جہاں بھارتی کمانڈنگ افسر نے ایک کانفرنس میں آفیسرز اور جی سی اوز کو بریفنگ دی۔ احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ بٹالین بریگیڈ کے قریب واقع دراس سب سیکٹر میں جارحانہ آپریشن کے لیے 1 ناگا بٹالین کے ریزرو میں رہے گی۔ کمانڈنگ افسر نے بتایا ممکنہ ان لوگوں کو دشمن ایریا یعنی پاکستانی علاقے میں بعض بلند چوٹیوں پہ قبضے کے لیے لائن آف کنٹرول پار کرنی پڑے، جس کے لیے انہیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے اہم بلندیوں پر پاکستانی فوج کے قبضے کا اعتراف کیا اور نئی ہدایات جاری کی۔ کمانڈنگ افسر کی کانفرنس کی مکمل رپورٹ اور 1 ناگا بٹالین کا اگلا ایجنڈا جب کیپٹن انوج کی میز پر پہنچا، جو کہ یہاں کا انٹیلیجنس انچارج تھا، تو وہ جان گیا کہ اس کا سیدھا مطلب پاکستانی فوج سے ایک جنگ ہے۔ 12 مئی دن 11 بجے 2 بھارتی ہیلی کاپٹر پہاڑوں کے عقب سے نمودار ہوئے، جنہیں شاید پہلے ہی سے ان کی ٹارگیٹ ایریا اور مکمل پلاننگ دے دی گئی تھی۔ ان دونوں کی آمد 6 NLI کے ایریا میں ہوئی۔ ایک ہیلی کاپٹر نے اچانک اپنا رخ بدلا اور جمال چوکی کی طرف نکل گیا، جبکہ دوسرے نے اپنا رخ تولانگ میں اعظم پوسٹ کی طرف کیا۔ جمال پوسٹ پر تو حکمت عملی اور احکامات کے تحت خاموشی طاری رہی، جبکہ اعظم پوسٹ ہیلی کاپٹر پہ سیم میزائل فائر کیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر میزائل نے یہاں کی ہڈیوں میں گودا منجمد کرنے والی سردی میں کام کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ہیلی کاپٹر تک تو اس کی رسائی ممکن نہ ہو سکی، البتہ دھوئیں کی ایک لکیر آسمان سے اعظم پوسٹ تک بن گئی، جو دشمن کے لیے اندھے کے ہاتھ بٹیر لگنے کے مترادف تھی۔ اعظم پوسٹ خالی کرنے کا تصور ابھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس پر اگلے چند منٹ بعد دشمن نے تباہ کن گولہ باری شروع کر دی۔ پوسٹ کی نشاندہی دھوئیں کی لکیر نے کر دی تھی۔ دشمن نے جی بھر کے اپنی بھڑاس نکالی۔ یہ سلسلہ طارق آبزرویشن پوسٹ، افتخار پوسٹ اور ان سے ملحقہ دوسری پوسٹوں تک پھیلتا چلا گیا۔ شام ڈھلنے تک گولہ باری کا تباہ کن سلسلہ جاری رہا، جس کے جواب میں سوائے صبر اور جبر کے کچھ ممکن نہیں تھا۔ 13 مئی کا آغاز دشمن کی گولہ باری سے ہوا۔ پو پھٹتے ہی کارگل اور دراس روڈ پر لائی گئی انڈین بوفورس توپوں نے پاکستانی مورچوں پہ آگ برسانی شروع کی۔ کیپٹن افتخار اور ان کے ساتھیوں نے اپنے مورچوں سے نکل کر نزدیکی بڑے پہاڑی تودوں کے پیچھے پناہ رکھی تھی، کیونکہ ابھی تک انہیں نہ تو ڈھنگ کا اسلحہ میسر تھا، نہ ہی ان کی درخواست پر توپ خانے کی مدد مل سکتی تھی۔ ابھی تک انہیں صرف ویٹ اینڈ سی، انتظار کرو اور دیکھو کہ خوف زدہ عمل سے گزارا جا رہا تھا۔ دشمن نے شام ڈھلنے تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ شام ڈھلنے پر جب اس کے پیدل دستوں نے آگے بڑھ کے پاکستانی فورسز کے مورچوں پر قابض ہونے کی کوشش کی، تو پاکستانیوں کو پہلی مرتبہ دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا اور دشمن بری طرح نقصان اٹھا کر پسپا ہوا۔ درجنوں لاشیں اس کی سامنے برف پہ بچھی اور اس سے زیادہ تعداد میں زخمی تڑپتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن افتخار اور ان کے ساتھی زخم خوردہ چیتوں کی طرح ان پر لپکے تھے اور انہوں نے دشمن کو بتا دیا تھا کہ اس کا مقابلہ اصل میں کن سے ہے۔ 18 مئی کو 1 ناگا بٹالین کی ریزرو فورس 8 سکھ ریجمنٹ نے پیش قدمی کی ٹھانی۔ 8 سکھ ریجمنٹ کا پہلا ٹکراؤ کاشف پوسٹ کے سامنے ہوا۔ کاشف نے متوقع حملے کے پیش نظر بندوبست کر رکھا تھا۔ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ دشمن سامنے سے حملے پر اکتفا نہیں کرے گا، ان کے پہلوں کو بھی کاٹنے کی کوشش کرے گا۔
جس کے لیے بطور احتیاط انہوں نے پوسٹ کے مشرق سے آنے والے راستے پر کچھ جوانوں کو بڑے بڑے تودوں کے پیچھے اس ہدایت کے ساتھ چھپا رکھا تھا کہ صورتحال کچھ بھی ہو وہ حکم کے بغیر گولی نہیں چلائیں گے۔ کیپٹن کاشف خلیل نے دشمن کو ایسے سرپرائز دیے جنہوں نے اسے بکھلا کے رکھ دیا۔ 8 سکھ ریجمنٹ کی پیش قدمی کو انہوں نے اس وقت تک برداشت کیا جب تک وہ اپنی دانش میں میدان صاف دیکھ کر جے ہند اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگاتے ان کے مکمل گرفت میں نہیں آ گئے۔ جیسے ہی دشمن اپنی دانش میں کاشف پوسٹ کی چڑھائی پر پہنچا، اس پر دم سادے اور اس ساتھ سعید کے منتظر کیپٹن کاشف اور ان کے جوانوں نے گولیوں کا میہ برسا دیا۔ یہ حملہ اتنا بھرپور اور جاندار تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ کاشف پوسٹ کے اتنا نزدیک آنے پر وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے تھے کہ اپنے لیے کور فائر مانگ سکیں اور کیپٹن کاشف نے انہیں اپنی پوزیشن پر لا کر مارنا چاہتا تھا۔ دشمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فائرنگ ہو کہاں سے رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 48 افسر اور جوان مارے گئے۔ اس دوران کاشف کے اندازے کے عین مطابق ان کے پہلو سے برف میں راستہ بنا کر خاموشی سے پوسٹ کی طرف بڑھتی اس بٹالین کی بی کمپنی کو پہاڑی تودوں کے پیچھے جوانوں نے اشارہ ملتے ہی لپیٹ میں لے لیا اور 8 سکھ بٹالین کی بی کمپنی کا حشر بھی اپنے ساتھیوں سے مختلف نہیں ہوا۔ 18 اور 19 مئی کی حملوں کا یہ حشر دیکھ کے دشمن پہ سخت طاری ہو گیا۔ 20 مئی کو وہ صرف اپنے زخم چاٹتا رہا۔ 21 مئی کو دشمن نے کلیم پوسٹ پہ قسمت آزمائی کے لیے تباہ کن گولہ باری شروع کر دی، جس کے جواب میں حسب معمول کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا۔ اس مرتبہ دشمن زیادہ جوش و خروش قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا، لیکن لیفٹیننٹ کنڈ بھٹاچاریہ اور اس کے 4 افیسر اپنے 19 جوانوں سمیت لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جوابی حملے میں کلیم کاشف کی مکمل مدد حاصل تھی۔ کراولی میں اعلیٰ کارکردگی اور پھر ابتدائی کارروائیوں میں جرأت اور بہادری کے اعتراف میں کیپٹن کاشف خلیل کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ ان 2 واقعات کے 9 دن بعد یعنی 29 اور 30 مئی کی رات کو ایک اور بڑا واقعہ ہوا۔ دشمن نے ابراہیم کی دفاعی پوزیشن کی طرف حرکت کی۔ کیپٹن سید سلیمان علی اس دفاعی پوسٹ کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے حرکت کے آغاز ہی سے دشمن پہ نظر رکھی تھی۔ دشمن قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ سلمان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق دشمن کو مار کے علاقے میں آنے دیا۔ جب وہ حملے کے لیے صف بندی کر رہا تھا تو صوبیدار ابراہیم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دونوں مشین گنوں کے دھانے کھول دیے۔ دشمن اچانک پن میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کی تڑپتی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آدھی نفری رہ گئی، آدھی منتشر ہو گئی۔ دشمن نے کاشف پوزیشن کا 3 اطراف سے محاصرہ کیا۔ کلیم اور ابراہیم پوزیشن کے بالمقابل قریباً 1000 گز پہ دفاع اختیار کر لیا گیا۔ اس دوران دشمن نے بڑی جارحانہ کارروائی کی، منصوبہ بندی شروع کر دی۔ توپ خانے کے فائر میں شدت آ گئی۔ انڈین ایئر فورس نے بھی حملوں کا آغاز کر دیا۔ حیدران بڑی ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کثیر تعداد میں انفنٹری اور توپ خانے کا اجتماع کر رہا تھا۔ علاقے کی وسعت اور دشمن کے اس بڑے اجتماع کے پیش نظر کیپٹن طاہر کی زیر قیادت ایک سکارچن پلاٹون کو حیدران کے زیر کمان دے دیا گیا۔ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ دشمن کی ابتدائی کارروائیوں اور لڑاکا ہتھیاروں کے پیش نظر راشن اور امونیشن کی ترسیل کی ذمہ داری بھی ایک انفینٹری کمپنی کو سونپ دی گئی۔ کمانڈو بٹالین کے 12 شیر دل جارے حیدران کی ذمہ داری کے علاقے کی کراولی کر رہے تھے۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنے تبصروں سے ضرور نوازیے اور جانیے کہ یہ
غازی یہ شہید وہاں کس مشن پہ تھے اور ہمارے سیاستدانوں نے ان قربانیوں ان شہادتوں کا کتنا بھیانک استعمال کیا اور کس طرح اس عظیم ترین مارکائے حق و باطل کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا۔ اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھیے، آپ سے اجازت درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کریں اور تشہیر فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔